امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر ہیں اور آپ کے بیٹوں میں سب سے آپ بڑے ہیں، اور یہ آپ ہجرت کے تیسرے سال اس دنیا میں تشریف لائے اور کم و بیش 8 سال آپ کو گود رسول اللہ نصیب ہوئی، یعنی 8 سال تک آپ اللہ کے رسول کی گود میں، اللہ کے رسول کی صحبت میں آپ کو زندگی گزارنے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کے بہت سارے فضائل و کمالات ہیں، چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بار ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ فرما ہیں اور آپ کی گود میں حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت ابو بکرہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک کبھی اپنے غلاموں کی جانب نگاہ فرماتے ہیں اور کبھی اپنے شہزادے کی جانب دیکھتے ہیں، یعنی کئی مرتبہ میرے آقا نے ایسا ہی اختیار کیا کہ کبھی اپنے غلاموں کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے لخت جگر کو دیکھتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا، ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بیٹا حسن یہ سید ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا، یعنی میرا یہ جو بیٹا ہے یہ کوئی عام نہیں ہے، بلکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں یہ صلح کروائے گا۔ چنانچہ ایک بار خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم کے مرض وفات میں حاضر خدمت ہوئیں اور اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر کے آئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ ھذان ابناک فورثہما شیئا، یا رسول اللہ یہ دونوں آپ کی شہزادے ہیں، انہیں آپ کچھ عطا فرمائیے، یعنی ان کو وراثت میں کچھ عطا کیجئے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ میرے آقا کی یہ شان ہے۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اما الحسن فلہ ہیبتی و سعدتی و اما حسین فلہ جرأتی و جودی۔ ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے حسن کو اپنی ہیبت اور سیادت کا وارث بنایا اور اپنے بیٹے حسین کو اپنی جرأت و سخاوت عطا فرمائی۔ چنانچہ جیسے جیسے جو جو چیز میرے آقا نے ان دونوں شہزادوں کو عطا فرمائی اور وہی چیزیں ان کو عطا ہوئیں اور انہی پر انہوں نے عمل کیا۔ جیسا کبھی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ جو بیٹا ہے یہ سید ہے، مطلب یہ سردار ہے، اور عنقریب اللہ تعالیٰ اس کے سبب یعنی میرے اس بیٹے حسن مجتبی کے سبب 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ تو اس کا سبب کچھ یوں ہوا تھا کہ جب 40 ہجری میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم منصب خلافت پر جو ہے وہ آپ براجمان تھی، اور 40 ہجری میں آپ جام شہادت نوش کرتے ہیں، اور آپ کی جام شہادت نوش کرنے کے بعد حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ مسند نشین ہوتے ہیں، یعنی آپ مسند خلافت پر تشریف لاتے ہیں، اور 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اس شرط پر بیعت کی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ خون کے آخری قطرے تک آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو چونکہ اس سے پہلے حضرت علی اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین حضرت سیدنا عثمان غنی کے قتل کے بارے میں اختلاف چل رہا تھا اور یہ سلسلہ جاری تھا،
تو جب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند نشین ہوئے تو یہ جو 40,000 کا جو لشکر تھا، جو افراد تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ اختلاف باقی رہتا ہے تو اے امام ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کیا آگے سے جواب ارشاد فرمایا؟ آپ نے بڑا ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے یہ پوری دنیا کی سلطنت عطا کی جائے اور اس کے بدلے میں اگر میرے نانا کی امت کے چند افراد کا اگر خون بہتا ہے تو مجھے وہ پسند نہیں ہے، میں اس سلطنت کو چھوڑ دوں گا، لیکن میں اپنے نانا کی امت کے کسی ایک فرد کو بھی گنوانا نہیں چاہتا، کسی ایک فرد کا میں خون نہیں بہانا چاہتا۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے بخوشی اور اپنے رضا کے ساتھ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی بیعت کر لی اور مسند خلافت ان کو عطا کر دی۔ چنانچہ آپ مسند خلافت ان کو عطا کر کے واپس مدینے تشریف لے آتے ہیں، اور اب اسلامی سلطنت کے جو خلیفہ بنتے ہیں، جو لیڈر بنتے ہیں، وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بن جاتے ہیں۔ پھر آپ ساری زندگی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی آپ نے نہ اختلاف کیا، نہ ان سے ناراضی کا اظہار کیا، نہ ہی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بات میں آپ کا اختلاف کیا، اور پراپر لگاتار یعنی جب بھی کوئی فتح ہوتی تھی تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کے لیے خصوصی تحفے بھیجا کیا کرتے تھے، اور حضرت سیدنا امام حسن ان تحفوں کو قبول بھی کیا کرتے تھے۔ اچھا، صرف قبول نہیں کرتے تھے بلکہ کئی بار جو ہے بالکل خود اہتمام کر کے حضرت سیدنا امیر معاویہ سے ملاقات کرنے کے لیے بھی آیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو جو جن جن خوبیوں سے نوازا ہوا تھا ان میں ایک خوبی تھی حلم والی، اور حلم یہ ایک ایسی خوبی ہے کہ جس کو رب ذوالجلال عطا فرما دے اس کو رب تعالیٰ بہت بڑا مقام و مرتبہ بھی عطا فرماتا ہے، اور یہ حلم ایک ایسی خوبی ہے کہ جو رب ذوالجلال کی بھی خوبی ہے۔ رب تعالیٰ نے کئی مقامات پر قرآن پاک میں اپنی اس خوبی کا اظہار بھی فرمایا ہوا ہے۔ ایک مقام پر رب تعالیٰ فرمانا کہ ان اللہ غفور حلیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا درگزر کرنے والا ہے۔ اور یہ جو حلم والی جو ایک خوبی ہے یہ اللہ پاک کی بہت بڑی عطا ہوتی ہے جس کو رب تعالیٰ عطا فرما دے، اور یہ ایک ایسی خوبی ہوتی ہے کہ جس خوبی کی بنا پر بہت بڑے بڑے مسائل آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں اگر آج ہم نوٹ کریں، ہم دیکھتے رہتے ہیں آئے دن خبروں میں، نیوز میں، اپنی نگاہوں کے سامنے بھی ہم اس طرح کے کئی سین دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ایک بولتا ہے دوسرا برداشت نہیں کرتا، بات بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ تو تکار سے گالی گلوچ، ہاتھا پائی، یہاں تک قتل تک بات پہنچ جاتی ہے۔ صرف ہوتا کیا ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے، ابتداً دونوں میں سے کوئی ایک فریق برداشت نہیں کرتا، اور اس برداشت نہ کرنے کی وجہ سے پھر یہ اتنے بڑے جرائم ہوتے ہیں اور نسلیں اس کاموں میں، ان جرائم میں مبتلا ہو جاتی ہیں، تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ لیکن اینڈ اس کا کیا نکلتا؟ وہی ہے کہ رجوع کے علاوہ کوئی اور صورتحال نہیں ہے، یا پھر رجوع نہیں ہے تو پھر دونوں طرف سے کیا ہوتے رہیں گے؟ قتل ہوتے رہیں گے، جانیں ضائع ہوتی رہیں گی۔ اور یہ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی چھوٹی سی بات کو برداشت کرنے کے لیے ہم روادار نہیں ہیں۔ یعنی اگر ہم سے کسی نے تھوڑا سا ترچھے لہجے میں، تھوڑا سخت میں لہجے میں، تھوڑا ترش ہوئی سے بات کیا کر دی، اور آگے سے جناب ہمارا ایسا ریاکشن ہوتا ہے کہ اس کا پارا تو پہلے سے ہائی تھا، اب اس کا اور پارا ہائی ہو جاتا ہے، تو جس کی بنا پر یہ نقصانات ہوتے ہیں کہ جانی نقصان بھی ہو جاتا ہے، مالی نقصان بھی ہو جاتا ہے، اور دلوں کے اندر نفرتیں اور خدورتیں بیٹھ جاتی ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے آپ کو یہ حلم والی جو ہے یہ خوبی عطا فرمائی ہوئی تھی۔ چنانچہ آپ کی یہ خوبی اتنی عیاں تھی کہ آپ کے جو گستاخ بھی تھے، آپ کے ساتھ جو گستاخیاں کرنے والے لوگ بھی تھے، وہ بھی آپ کی اس خوبی کو جو ہے وہ اس کا اقرار کیا کرتے تھے، مانا کرتے تھے۔ چنانچہ مروان یہ مدینہ شریف کا گورنر گزرا ہے، یہ اکثر اپنی زندگی میں حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے اکثر پوچھا کرتا تھا،
اور آپ کے ساتھ ترش روئی یعنی وہ عجیب سے لہجے سے بات کیا کرتا تھا، لیکن کبھی بھی حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اس کے لہجے کے مطابق کبھی جواب نہیں تھا، ہمیشہ ٹھنڈے لہجے میں آپ جواب دیا کرتے تھے۔ اور جب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوتا ہے تو یہ مروان جو ہے یہ خود بڑھ کر جو ہے وہ جنازے میں آپ کے جنازے کو کندھا دیتا ہے۔ اس پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ساری زندگی تو نے ان کے ساتھ کبھی اچھے انداز سے بات نہیں کی ہے، آج تو جنازے میں شرکت کر رہا ہے، کہا کہ میں ان سے برکت حاصل کرنے کے لیے جنازے میں شرکت کر رہا ہوں۔ پھر خود اس نے اقرار کیا اور وہ کہتا ہے کنت افعل ذلك بمن يوازن حلم الجبال، کہتے ہیں کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی بے وقوفیاں کی ہیں، غلط حرکتیں کی ہیں، ان کے ساتھ میں نے نازیبا کلمات بولے، ان کے سامنے میں نے ایسے ایسے ترش جملے بولے ہیں، لیکن جس قدر میں نے بدتمیزی کی، جس قدر میں نے گستاخی کی، آپ کا حلم جو ہے وہ پہاڑ کی مانند تھا، آپ نے کبھی بھی مائنڈ نہیں کیا، آپ نے کبھی بھی غصے کا اظہار نہیں کیا، ہمیشہ آپ پیار اور محبت سے مسکرا کر آپ ٹال دیا کرتے تھے۔ تو ذرا غور کریں، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے والد حیدر کرار ہیں، شجاعت و بہادری، شجاعت بہادر کے بیٹے ہیں، تو کیا ان کو آپ وراثت میں کچھ حصہ نہیں ملا ہوگا بہادری میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی بہادری نہیں تھی؟ کیا یہ کوئی ڈرپوک تھے؟ یہ کوئی بزدل تھے؟ نہیں، ان کے اندر بڑی طاقت تھی، اور ان کے اندر طاقت تو اتنی تھی کہ اگر یہ جلال سے کسی کی طرف نگاہ بھی اٹھا دیں تو جو ہے وہ جل کر راکھ ہو جائے، لیکن کبھی بھی آپ کا یہ جملہ تھا کہ میں کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے یا میرے کسی ایسے فعل سے میرے نانا کی امت کا کوئی ایک فرد بھی اس کا خون رائے گاں جائے۔ ذرا غور کیجئے کتنی اچھی آپ کی عادات ہیں اور کتنا پیارا آپ کا اخلاق اور کردار آپ چھوڑ کر کے گئے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہمیں بھی اپنے ان بزرگوں کی اس عادت کو اپنانا چاہیے کہ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ برداشت نہیں کرتے، پھر بڑے بڑے معاملات ہو جاتے ہیں، اور پھر بعد میں ہم پچھتاتے ہیں، اس وقت پچھتاتے ہیں جب واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، اگر کوئی بندہ ہمارے ساتھ ترش سے گفتگو کرتا ہے، کوئی سخت جملہ کہہ دیتا ہے تو ہمیں برداشت کر لینا چاہیے، صبر و تحمل سے برداشت کر لینا چاہیے۔ بعد میں آپ خود سوچیں گے جب وہاں پر وہ بات رفع دفع جائے تو یقین آ جائے، پھر ہمیں یقین آئے گا ہاں یار واقعی اگر میں وہاں پر غصہ کرتا نقصان ہو جانا تھا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اور آگے یہ نقصان بڑھتے جانا تھا۔ تو لہٰذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہیں کسی مقام پر اگر کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے درگزر سے کام لینا چاہیے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ اپنی مشہور زمانہ کتاب کشف الموجود کے اندر حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں ایک دیہاتی آتا ہے، اور وہ دیہاتی آ کر آپ سے سخت لہجے میں گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے، اور آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، اور یہاں تک بس نہیں کرتا بلکہ آپ کی فیملی تک۔ حالانکہ ہمارے ہاں تو یہ کنڈیشن ہے نا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھ تک رہ، اگر میرے گھر کی طرف گیا تو پھر میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے بہت برا بھلا کہا اور یعنی فیملی تک گیا، لیکن آپ نے اس سے کہا کہ کیا تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے؟ اچھا وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ کیا شرم ہے کیا تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے، ہم کھانا پیش کریں؟ لیکن اس کا پارا ہے کہ وہ چڑھا ہوا ہے، وہ ہائی ہوتا جا رہا ہے، وہ غصے میں مزید لال پیلا ہوتا جا رہا ہے، اور اس طرح جناب وہ اول فول بک رہا ہے۔ پھر آپ نے اپنے غلام کو ارشاد فرمایا کہ دیکھو یار گھر کے اندر کوئی سونا جواہرات کوئی چاندی وغیرہ رکھی ہوئی ہے تو وہ لے کر کے آؤ۔ چنانچہ وہ غلام اندر جاتا ہے اور تھال میں چاندی لے کر کے آتا ہے، یعنی چاندی کے سکے لے کر کے آتا ہے، اور آپ نے وہ سکے اس کو دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یقین جانو میرے گھر میں ان سکوں کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے، یہ قبول کر لو۔ اچھا وہ سکے لینے کے بعد بھی اس کا غصہ اسی طرح ہے، اس کا پارا جو ہے وہ ہیوی ہے، وہ اس طرح چڑھا ہوا ہے اور وہ اول فول بکے جا رہا ہے، لیکن آپ پھر جو ہے اس کے ساتھ یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر میرے پاس کوئی اور چیز بھی ہوتی دینے کے لیے میں تمہیں ضرور دیتا۔ اس پر اس نے کہا اشہد انک ابن رسول اللہ من ای جا بترجبہ بتجربہ حلم تو آمدہ ام۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے حلم کا تجربہ کرنے کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں آپ واقعی اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں۔
یعنی آپ اللہ کے رسول کے بیٹی کے بیٹے، یعنی آپ اللہ کے رسول کے واقعی نواسے ہیں، اور جو رسول اللہ کی عادات ہیں واقعی آپ ان کا عکس ہیں۔ میں تو صرف ان کا تجربہ کرنے کے لیے آیا تھا، میں یہ جتنے جو جملے بولے ہیں یہ میں بطور تجربہ کے بولے تھے کہ میں دیکھتا ہوں آپ آگے سے غصہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، آگے سے کوئی جوابی کارروائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ روایت ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی بندہ ترش روئی سے بات کرتا ہے، سخت لہجے میں بات کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ ہمیں آزما رہا ہو، تو ہمیں بھی کنٹرول کرنا چاہیے اور برداشت کرنا چاہیے۔ جب ہم برداشت کر جائیں گے تو یقین جانیے آگے والا جو نا وہ خود بخود وہ بولے گا یار میں نے اتنا اس کو بولا ہے، یہ اگر مجھے کوئی رپلائی نہیں کر رہا، کیا میں بے وقوف میں سے بولے جا رہا ہوں، وہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا ہوتا نہیں عام طور پر کہ ہمارے سامنے اگر کوئی بندہ کوئی سخت جملہ بولتا ہے فوراً ہمارا پارا ہائی ہو جاتا ہے، اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آخر اس کا انجام کیا ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اکثر اس کا انجام بھیانک ہوتا ہے، اور اس کا انجام جو ہوتا ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے، حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، قوت برداشت کا جو ہے استعمال کرنا چاہیے، اور اپنے اندر اتنی کم از کم قوت ہونی چاہیے، قوت برداشت ہونی چاہیے کہ ہم سے ہمارا کوئی محتاط اگر کوئی ترش لہجے سے غصے سے اگر بات کرتا ہے تو ہمیں اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ اور یہ جو لہجہ ہے، یہ جو رویہ ہے، اور یہ جو جسے ہم قوت برداشت کہتے ہیں، یہ صرف باہر نہیں بلکہ گھر پر بھی اس کو اپنانا چاہیے۔ یعنی گھر کے اندر آپ کے جو ماتحت ہیں، آپ کی زوجہ ہے، آپ کی اولاد ہے، بیٹے ہیں، والدین ہیں، تو گھر کے اندر اگر کوئی فرد جو ہے وہ غصے سے بولتا ہے تو اس کے ساتھ بھی ایسے نرمی سے پیش آئیں جس طرح آپ باہر نرمی کا درس دیتے ہیں اور نرمی سے پیش آتے ہیں۔ تو یہ جو کلیہ ہے یہ گھر پر بھی اپنایا کریں۔ اگر کسی وجہ سے آپ کی زوجہ آپ سے غصے میں بات کرتی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی آگے سے جناب اس کا ریاکشن اس سے بڑھ کر دیں، یا ہاتھ اٹھائیں، یا برا بھلا کہیں، یا گالی گلوچ پر آ جائیں۔ یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے۔ لہٰذا میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، گھر کے اندر اچھا ماحول بنانے کا یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور یہ بہت بڑا ٹوٹکا بھی آپ سے کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ اگر گھر کے اندر کوئی اونچی آواز میں گفتگو کرتا ہے، آپ سے سخت لہجے میں بات کرتا ہے، تو آپ مسکرا کر بات کریں، آپ اس کا خندہ پیشانی کے ساتھ رپلائی کریں، تو یقین جانیے وہ گھر کا جو ماحول ہے وہ پرسکون ماحول بن جائے گا، ایک اچھا ماحول بن جائے گا۔ لیکن اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے وہ گھر جو ہے وہ خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے گھر کے اندر بھی، اپنے گھر کے جو محتاط ہوتے ہیں، جو ہمارے محتاط ہوتے ہیں، اسی طرح اگر ہم بزنس مین ہیں، ہم دکاندار ہیں، ہمارے ملازم ہوتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت برا بھلا گائیں، گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سیرت مبارکہ ایسی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں میں نے 10 سال اللہ کے رسول کی نوکری کی ہے، اللہ کے رسول کے گھر کی نوکری کی ہے، اور کبھی ایک دن بھی ایسا نہیں، کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے جھڑکا ہو، اللہ کے رسول نے کبھی مجھے ڈانٹا ہو، اللہ کے رسول نے کبھی مجھے تھپڑ تک مارا ہو۔ ذرا غور کریں، 10 سال فرماتے ہیں کہ میں سرکار کی بارگاہ میں رہا ہوں، کبھی بھی میرے آقا نے مجھے ڈانٹا نہیں ہے، مجھے جھڑکا نہیں ہے، مجھے مارا نہیں ہے۔ تو آج کے میرے جو بھائی جو دکاندار ہیں، جو بزنس مین ہیں، جنہوں نے 10-10 20-20 ملازم رکھے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے رکھے ہوتے ہیں، وہ دن کے اندر کتنا ان کو برا بھلا کہتے ہیں، کتنا وہ گالی گلوچ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ دیتے ہیں۔ اچھا کبھی ایسا بھی نہیں کرتے کہ یار چلو آپ کا دماغ ٹھنڈا ہو گیا تو آپ اس کو بلائیں اور اس کے کہیں یار سوری مجھے غصہ آ گیا تھا، میں آپ کو چل مجھے معاف کر دو۔ کیوں بھائی، شان میں کمی آتی ہے، میں آنر ہوں، یہ میرا ملازم ہے، میں سے کیوں معافی مانگوں؟ حالانکہ یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے۔ لیکن میں یہ دعوے سے کہتا ہوں اگر ایک دن بھی آپ نے یہ کلیہ اپنا لیا نا، آپ نے اپنے ملازم کو ڈانٹا تھا، برا بھلا کہا تھا، بعد میں غصہ ٹھنڈا، اس کو آپ نے بلایا، اس سے آپ نے معافی مانگی، ٹھنڈا پانی پلایا، کوئی جوس پلا دیا، وہ اتنا آپ کا وفادار ہو جائے گا، وہ مر جائے گا، آپ کی دکان چھوڑ کر نہیں جائے گا، وہ بولے گا مجھے اس طرح کا بندہ نہیں ملے گا، مجھے اس طرح کا مالک نہیں ملے گا، میں اس کے ساتھ ہی رہوں گا۔ تو لہٰذا اگر خدا نہ خاصہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے آپ اپنے ملازم کو ڈانٹ دیتے ہیں، کبھی ڈانٹنا پڑ بھی جاتا ہے، ڈانٹ دیتے ہیں، لیکن بعد میں سلو کر لیں، اس کے ساتھ تھوڑا ایسا رویہ اختیار کریں کہ وہ بھول جائے کہ نہیں جو ہوا تھا وہ ختم کر دیں۔ لہٰذا جب آپ کا یہ رویہ ہوگا وہ آپ کے ساتھ وفادار ہو جائے گا، وہ آپ کی ہر چیز کا امین ہو جائے گا، وغیرہ وہ لالچی بن جائے گا، اور اس کو کبھی بھی جب بھی کوئی موقع ملے گا وہ نقصان پہنچانے کا وہ گریز نہیں کرے گا۔ لہٰذا میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، ایک یہ اچھے بندے کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے محتاطوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش آتا ہے، اور اسی طرح ہمارا معاشرہ جب وہ سنورتا ہے۔
لہٰذا میٹھے اور پیارے اسلامی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے اسلاف کی سیرت کو اپناتے ہوئے جو ہے وہ اپنے اس ماحول کو کریٹ کرنا چاہیے، اچھا کرنا چاہیے، اور اس میں ہم میں سے ہر ایک بندے کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور جس قدر ممکن ہو ہمیں اس خوبی کو اپنانا چاہیے۔ اور آج کل جو ہمارا جو دور چل رہا ہے، یقین جانیے چھوٹی چھوٹی باتوں میں دیکھیں قتل ہو رہے ہیں۔ ہمارے ضلع منڈی بہاؤالدین کا پورے پنجاب میں ایک نام ہو چکا ہے، سوشل میڈیا پر تو اتنی بدنامی اور جس کا کوئی انتہا نہیں ہے کہ کوئی ہفتہ نہیں گزرتا کہ جس ہفتے میں ہمارے ضلع منڈی بہاؤالدین کے اندر قتل نہ ہوتا ہو۔ اور یہ کیا ہے، اب اس کی وہ پیچھے جائیں، بیک پہ جائیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ہم برداشت نہیں کرتے اور اس کو ہم اپنی انا پر لے آتے ہیں، اپنی ضد پر لے آتے ہیں، اور پھر اتنے بڑے جناب جرم ہوتے ہیں۔ لہٰذا کوشش کرنا چاہیے ہمیں قوت برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، حلم کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ پاک کی خوبی ہے۔ اور ذرا غور کریں نا، اللہ پاک جو خالق ہے، جو ہر کام پر قادر ہے، ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، کتنی غلطیاں کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارا رب ہم سے اپنی کوئی نعمت نہیں چھینتا۔ یار ہم تو ہر بات کے لیے محتاج ہیں، ہر چیز کی محتاج ہیں، ہم یہ اعضاء کے محتاج ہیں، اور ہمارے اندر اتنی برداشت نہیں ہے کہ ہمارا کوئی مسلمان بھائی ہم سے کوئی تھوڑی سی بدتمیزی کرتا ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ میں خود بھی اگر غور کروں کہ میرے ساتھ بھی تو میں بھی دنیا میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں، لیکن میرا رب مجھے معاف کر دیتا ہے۔ تو زیادہ چیز کا حال ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کو معاف کرے، کہ اگر وہ تیرے ساتھ کوئی اس طرح کی بددیانتی کرتا ہے یا کوئی اس کا سخت جملہ تمہارے سامنے وہ بولتا ہے تو تو اس چیز کا زیادہ روادار ہے کہ تو اس کو معاف کرے۔ لہٰذا جب تو معاف کرے گا، جس طرح کے معاملے کو رفع دفع وہیں پر کر دے گا، تو یقیناً یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا، اور اس طرح ہمارا یہ معاشرہ جو ہے خوشگوار بنے گا۔